یہ سارے اسٹوڈنٹس میرے خیال میں یہ ضرور سوال کرنا چاہتے ہوں گے کہ آج یہ جو پاکستان کی صورتحال ہے، عدم برداشت ہے، کوئی ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ تم پاکستان تحریک انصاف سے ہو، کوئی کہتا ہے تم نون لیگ سے ہو، کوئی جالا بن جاتا ہے، پیپلز پارٹی کا دلدادہ ہوتا ہے، لیکن ایک دوسرے کی بات سننے کی ہمت ہی نہیں ہے، جرات ہی نہیں ہے کسی کے اندر۔ کون ذمہ دار ہے آج اس پاکستان کا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے ہم سب ذمہ دار ہیں، اس میں ہمارے سیاستدان بھی ہیں، اس میں ہمارے جج بھی ہیں جنہوں نے جسٹس منیر سے لے کر ثاقب نثار تک اور اس کے بعد تک ایسے فیصلے دیے جو قابل اعتراض رہے، مارشل لاؤں کو جائزیت دی جاتی رہی، سیاستدانوں کو پھانسیاں دی جاتی رہیں، جلا وطنیاں کی جاتی رہیں۔ ذمہ دار وہ جرنیل بھی ہیں جنہوں نے مارشل لاز لگائے، ذمہ دار وہ بیوروکریٹ بھی ہیں جو اپنی ذمہ داریاں صحیح طرح سے سر انجام نہیں دیتے، ہمارے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ ہم سب ذمہ دار ہیں منصور صاحب، ایک طبقے پر ذمہ داری ڈالنا درست نہیں ہے۔ ہم جرنلسٹ بھی ذمہ دار ہیں، جج بھی ہیں، جرنیل بھی ہیں، بیوروکریٹ بھی ہیں، سارے ہیں۔ فروز صاحبہ، یہ جو نجم صاحب نے بات کی، اس میں ایک ذمہ داری جو اکثر لوگ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب عوام تو کمزور ہے، عوام کی سنتا کون ہے؟ اس کا تو ووٹ بھی نہیں مانا جاتا، اس کو صرف ایک پرچی سمجھا جاتا ہے، اور وہ پرچی بھی پھر کاؤنٹ نہیں ہوتی، جو پرچی وہ ڈالتے ہیں وہ پرچی بھی کاؤنٹ نہیں ہوتی۔ میں کوئی حالیہ الیکشنز کی بات نہیں کر رہا، یہ سلسلہ کافی دیر سے چل رہا ہے۔ تو یہ کمزور عوام بھی ذمہ دار ہے یا اس ملک کے جو طاقتور اشرافیہ ہیں اصل ذمہ دار وہ ہیں؟ میں انٹرسٹنگ واقعے سے شروع کروں گی۔ میں روڈ شو کیا کرتی تھی، تو میں نے پی ڈی ایم کے دور میں جب سٹارٹ ہوا تھا وہ موومنٹ، تو کچھ لوگوں سے پوچھا، اور دو گروپس تھے، ایک پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، ایک نون لیگ کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، اور بہت بحث کے بعد صرف ایک سادہ سوال کیا کہ کیا آپ لوگ نکلیں گے؟ تو جواب تھا نفی میں، نہیں۔ تو پرابلم یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ایک چینج کی، بات کرتے ہیں کہ ہم ملک کو بدلیں گے، اور 64-65% یوتھ ہے، یہ صرف یہاں بیٹھی ہوئی نہیں ہے، پورے پاکستان میں ہے، دنیا کی ٹاپ کنٹریز میں پاکستان آتا ہے جس پہ سب سے زیادہ یوتھ پائی جاتی ہے، یعنی سب سے زیادہ اسٹرانگ فیوچر ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم خود ہی ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہم لوگ باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتے ہیں، گفتار کے ہم غازی ہیں، مگر جب عمل کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں، کون جائے گا گرمی میں، کون نکلے گا، اور مثالیں پھر ہم بنگلہ دیش کی دیتے ہیں جیسے آپ نے بھی اپنے انٹرو میں دی ہیں۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ ذمہ داری جب ہم اپنا ذمہ خود اٹھا لیں گے، اپنے گھر سے اٹھا لیں گے، اپنی ذات سے اٹھا لیں گے، اور وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کے گھر میں گھس جانا ہے، توڑ دینا ہے، کوئی اسٹیٹ کے خلاف کوئی ایک مہم چلانی ہے، آپ نے حق اور سچ کی بات کرنی ہے، اور وہ حق اور سچ کی بات آپ کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں، تبھی آپ کوئی معاشرے میں چینج لے کے آ سکتے ہیں۔ ادروائز یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، یہ میری بھی ذمہ داری ہے جو ہم روز ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے جن کو آپ خاموش ووٹ تو ڈالتے ہیں، کاؤنٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن وہ بھی جا کے معذرت کے ساتھ کچھ خاص کرتے نہیں ہیں، نہ آپ کے لیے، نہ ریاست کے لیے، نہ اپنے لیے، اور نہ اس ملک کے امیج کے لیے۔